اس نے کہا اماں میں آپ کے بیٹے احمد کا جاننے والا ہوں. احمد جو ہے وہ ایک ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہو گیا تھا. ہم نے اسے ہاسپٹل میں منتقل کیا لیکن سوری وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. معزز ناظرین اکرام، ہمارے ہاں یہ ایک عام سی بات بنی ہوئی ہے سرپرائز دینا. لو جی میں اس کو سرپرائز دینا چاہتا ہوں. اور بعض اوقات میرے اپنے بچے مجھے کئی دفعہ ابو ہم اس کا سرپرائز دینا چاہتے ہیں، تو میں اسے کہتا ہوں نہیں یار، یہ سرپرائز دینا، یہ کسی کے ہاں اچانک چلے جانا یا کسی کو خبر دینا. اور بدقسمتی سے عزیزو ہمارے معاشرے کی ایک ریت، یہ اپریل فول، یہ کیا ہے؟ نہ جانے یہ اپریل فول کی وجہ سے کتنی جانیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں. یہ قصہ جو واقعہ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں انشاءاللہ یہ حقیقی اور سچا واقعہ ہے، اور میں نے اس کو اپنی کتاب سنہری کہانیوں کے اندر بھی درج کیا ہے. ایک خاتون بیوہ، اس کا بیٹا، اکلوتا بیٹا، میڈیکل کی تعلیم کے لیے کسی مغربی ملک کے اندر گیا ہوا تھا. اب وہ خاتون جو ہر وقت اپنے بچے کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، جس طرح مائیں اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی ہیں، اس کے بارے میں تصور، اور خاص طور پر اگر بیٹا اکلوتا ہو اور وہ دوسرے ملک میں ہو تو اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کی ساری گفتگو اپنے بیٹے سے شروع ہوتی، اپنے بیٹے پر ختم ہو جاتی. اس کی کنیت جو تھی وہ بھی اسے اپنے بیٹے کے نام ام احمد، بات پر کوئی بات کہتی، لو جی میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا میڈیکل ڈاکٹر میں ہے، ڈاکٹر بن کے آئے گا، آنکھوں کا بڑا ماہر ڈاکٹر بنائے گا. اور ایک طرف اس ماں کا انتظار، اس کی بے چینی، اس کا بیٹا جی عنقریب آ رہا ہے، واپس آ رہا ہے، میڈیکل ڈاکٹر بن کے آ رہا ہے. اور دوسری طرف عزیزو شیطان جو ہے وہ گھات لگائے بیٹھا تھا، اس کی ماں کی زندگی میں زہر گھولنا چاہتا تھا. وہ دن بھی آ گیا جب اس کا بیٹا لخت جگر ماہر ڈاکٹر بن کر، آنکھوں کا بڑا ڈاکٹر بن کر واپس آ رہا تھا. ایک دن ایسا ہوا، صبح کا وقت تھا، فون کی گھنٹی بجتی ہے اور فون کی گھنٹی سے وہ بیدار ہوتی ہے. ماں نے سوچا کہ میرے بیٹے احمد کا فون ہوگا، وہ اپنی فلائٹ کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوگا کہ میں فلاں فلائٹ سے آ رہا ہوں. اس نے ریسیور اٹھایا، پوچھا کون؟ اور دوسری طرف آنے والی جو آواز ہے، اس بدبخت نے اس عظیم خاتون پر بجلیاں گرا دی. اس ابلیسی ذہنیت نے یہ نہیں سوچا کہ وہ ایک انتہائی محبت کرنے والی ماں کے جذبات سے کھیل رہا ہے. اس نے کہا اماں میں آپ کے بیٹے احمد کا جاننے والا ہوں. احمد جو ہے وہ ایک ٹریفک حادثے میں شدید زخمی ہو گیا تھا. ہم نے اسے ہاسپٹل میں منتقل کیا لیکن سوری وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. ذرا تصور کرے عزیزو، اللہ نہ کرے، اللہ کبھی بھی نہ ایسا کرے، کسی کے ساتھ اس قسم کا واقعہ ہو، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا کیا رد عمل ہوگا. ماں کے ہاتھ سے ریسیور گر گیا، وہ گر پڑی، بے ہوش ہو گئی. اور یہ ایک عجیب اتفاق، حسن اتفاق کہ اللہ کا ایسا کرنا ہوا. عین اسی وقت اس خاتون کا کوئی قریبی عزیز تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس کو کوئی کام تھا، اس نے دروازے پر دستک دی، 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ، نہیں کسی نے دروازہ نہیں کھولا. اس نے کہا کہ ام احمد تو اکیلی رہتی ہیں. اس نے دروازہ کھولا، اندر چلا گیا، دیکھا ام احمد تو فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی ہے. اس نے جلدی سے ہمسائے کو بلوایا اور ان کو گاڑی میں ماں کو ڈالا، ہاسپٹل لے گیا. اس دوران میں کیا ہوتا ہے، وہ بیچاری خاتون جو ہے وہ تو اللہ کے پاس چلی گئی. اس دوران میں وہ نوجوان جو ہے اس کے بارے میں، اس کے بھی ذہن میں آیا کہ میں اپنی ماں کو سرپرائز دوں گا. میں اپنی ماں کے پاس جب اچانک پہنچوں گا، تصور کر رہا ہے کہ کس طرح میری ماں مجھ کو گلے لگائے گی، مجھ کو بوسے دے گی، مجھ سے پیار کرے گی. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا. اس بیچارے کو نہیں پتا کہ میری ماں جو ہے وہ کہاں پر ہے، کس پوزیشن میں ہے. جب وہ فلائٹ سے واپس پہنچا تو اس نے جا کے دیکھا ماں تو گھر پہ نہیں ہے. اماں کہاں ہے، آج کہاں چلی گئی؟ ہمسایوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا آپ کی والدہ تو ہاسپٹل میں ہے، بیمار ہیں، ہاسپٹل میں داخل ہیں.
अब वो नौजवान अपनी गाड़ी में बैठा, इंतहाई सुरत के साथ हॉस्पिटल रवाना हुआ, और तेज रफ्तारी की वजह से उसकी गाड़ी जो है वो शदीद हादसे का शिकार होती है। लोगों ने जल्दी से उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया, लेकिन उसकी ये कैफियत कि वो जख्मों की ताब न लाकर वो भी दुनिया से रुखसत हो गया। मेरे अजीजों, जरा गौर करे, माँ भी चली गई और बेटा भी, दोनों चले गए। किसी ने संगदिल आदमी ने, अहमक आदमी ने फोन पर कोई मजाक ही किया था ना। तो मेरे अजीजों, मैं ये वाकया जो है इसलिए मैं बयान कर रहा हूं कि बाज़ औक़ात हमारे यहाँ लोग जो है इस मंचरों की परवाह नहीं करते, हम जी उसको सरप्राइज देना चाहते हैं। मैं हमेशा अपने बच्चों से बात करता हूँ और आपसे भी बात कहूँगा, किसी कहाँ जाना है उसको बाकायदा टेलीफोन करें, भाई हम आ रहे हैं। मुझे ये बात कहने में कोई हरज नहीं है। मैं अपनी बेटी के घर में माशाअल्लाह शादीशुदा है, बच्चे हैं, आज तक मैं उसके घर में बगैर इतला दिए हुए नहीं गया, बल्कि मैं उसे पूछता हूँ, हाँ मामा मैं आ जाऊं, इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो। इसलिए कि बात का ऐसा होता है, हमारे यहाँ एक रवायत सी बनी हुई है कि जी अचानक जाके अस्सलाम वालेकुम। मैं मान लेता हूँ मोहब्बत, प्यार, अजीज़ो अकारब के ताल्लुकात, उनका हक अपनी जगह साबित है, लेकिन आज तो हर के आदमी के पास मोबाइल मौजूद है। अगर वो टेलीफोन करे, कई दफ़ा मेरे पास लोग आते हैं, मुझे ऐसा अस्सलाम वालेकुम, मैं कहता हूँ मेरे को अजीज़ो बैठे आप, मैं उनको इज़्ज़त से आराम से, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि काश अगर आपने मुझे बताया होता तो मैं आपको वो इज़्ज़त देता जिसकी आप मुस्तहिक हैं। ठीक है, अभी भी इज़्ज़त दे रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मेरी टेबल पे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, अब मैं आपको वक्त वो नहीं दे सकता। तो कहानी का जो खुलासा है मेरे अजीज़ों, ज़रा अंदाज़ा करें, उस बदबख्त की एक टेलीफोन कॉल ने 2 जाने ले ली। कभी ऐसा काम ना करना। और दूसरी बात जो मैं आज के इस गुफ्तगू के अंदर आपको ज़हन नशीन कराना चाहता हूँ, हत्तल इम्कान कोशिश करें, किसी के पास जाना है, मुलाकात करनी है, अपॉइंटमेंट लेके जाएं, उसको बता के जाएं। इवन आप अपने घर आ रहे हैं, क्या ऐसा नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें हदीसें मिलती हैं इस बारे में कि खामद जो है वो अगर सफ़र से वापस आ रहा है तो वो अपने अहल खाना को, अपने घर वालों को बता के आए।